ویژن اپنا اپنا، خیالات اپنے اپنے، لیکن ایک بات کے اوپر یہ معزز ایوان جناب اسپیکر آپ کی لیڈرشپ میں اس بات کی ہر وقت پکار کر گواہی دے گا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو یہ معزز ایوان ہے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دی جائے وہ کم ہے۔ جناب اسپیکر، محترم لیڈر دی اپوزیشن نے فرمایا کہ صوبوں کے جو معاشی جو وسائل ہیں یہ ان کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ ریکوڈک کی مثال لے لیں، اس کا معاہدہ پڑھ لیں جناب اسپیکر، بلوچستان کے زعماء کی بھرپور مشاورت کے ساتھ وہ معاہدہ معرض وجود میں آیا، اور جو بلوچستان کے عوام کی اس میں جو شیئرز ہیں وہ کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ریکوڈک کے جو اپنے شیئرز ہیں اور اس کے اوپر بلوچستان کے جو عوام کے شیئرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک روشن مثال ہے۔ صرف یہی نہیں، 2010 کا NFC ایوارڈ جناب اسپیکر پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ایوارڈ ہے جس میں بلوچستان، جو کہ پاکستان کا ایک بہت خوبصورت صوبہ ہے، بڑے غیور عوام ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، پشتون ہیں، یا دوسرے وہاں پر جو لوگ عوام آباد ہیں، وہ بڑے غیور، بڑے دلیر عوام ہیں۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں جناب اسپیکر بلوچستان کی مطالبے کے اوپر ان کا جو شیئر ہے 100% بڑھایا گیا، 100% جناب اسپیکر، جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور یہ کوئی بلوچستان کے عوام کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا، چاروں صوبوں نے، اور سب سے زیادہ پنجاب نے اپنا شیئر ڈالا۔ اور مجھے آج بھی فخر ہے جناب اسپیکر کہ پنجاب نے، مجھے اگر وہ فگر آج بھی یاد ہے تو 11 ارب روپے سالانہ، اور آج ہم 2026 کے وسط میں ہیں جناب اسپیکر، اس کو ضرب دے لیں تو یہ 100 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی احسان نہیں۔ اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں کو، اگر ایک روٹی ہے تو چاروں ایک روٹی کو بانٹ کے کھائیں گے۔ اگر جب اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک 2 روٹیاں دیں گے، وہ سب اس کو مل کر کھائیں گے اور خوشی سے وہ دعا کریں گے اور اس کنبے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس میں سندھ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن پنجاب کی ہے۔ بات یہیں پر نہیں، میں صرف یہ کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں، صرف یاد دہانی کے لیے کہ جب ایک گھر بھی جب چلتا ہے تو جب تک کہ وہاں پر معاشی اور معاشرتی انصاف نہ کرے تو گھر بھی نہیں چلتا ہے جناب اسپیکر، چاہے جائے کوئی ایک ملک کو چلایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ابھی حالیہ 2 سال پرانی بات ہے، اور جناب ہمارے جو لیڈر اپوزیشن کو اچھی طرح علم ہے کہ وہاں پر جو زرعی ہمارے بلوچستان میں ہمارے زرعی بھائی کسان ہیں، ان کو سولر پینل دیے گئے، 75 ارب روپے اس کے اوپر لگے، اور 50 وفاق کے خرچے میں۔ یہ ایثار، قربانی، بھائی چارے کی یہ ایک داستان ہے۔ میں یہاں پر اس بات کو آگے ختم کرتا ہوں یہیں پر۔ ابھی جو گوادر سے لے کر چمن تک جناب اچکزائی صاحب کا جو اپنا گھر ہے، وہاں تک وہ جو روڈ بن رہی ہے، ڈول کیریج وے، وہ ہائی وے کے معیار کے مطابق ہے، اس کے اوپر جناب اسپیکر 300
ارب روپے سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، سارا وفاق کر رہا ہے جناب اسپیکر۔ محمود خان صاحب نے تو یہاں پر مطالبہ نہیں کیا تھا، ان کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن آپ نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا، کسی اور نے مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن بطور وزیر اعظم پاکستان یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے حد المقدور انسانی حد تک وہ کروں جس سے کہ چاروں صوبے جو ہیں ترقی کے دور میں برابر ہو جائیں۔ یہ راتوں رات تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم سب کی اگر یہ مشترکہ خواہش اور عملی کوشش ہوگی تو جناب اسپیکر یہ بالکل یہ ممکنات میں سے ہے۔ آپ نے ایک نہیں، دنیا میں کئی اس کی مثالیں ہیں۔ جناب اسپیکر میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے تقریر میں افواج پاکستان کی بھی بات کی۔ ابھی 3 دن پہلے جناب اسپیکر 22 ہمارے فوج کے افسر اور جوان ابھی شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جاتی عمرہ آپ تشریف لے جاتے تھے، وہ آپ کا گھر ہے، آپ جب بھی آئیں، لیکن آپ کے علم میں ہے، یہ کوئی بات بتانے والے نہیں، کہ جب بھی میں اچھے دنوں میں کوئٹہ جاتا تھا تو سب سے پہلے ان کا پوچھتا تھا اور ان کے گھر جاتا تھا، ان کے خود فون کر کے کہ میں آنا چاہتا ہوں، چائے پینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قومیں جڑتی ہیں، پیار محبت کو فروغ ملتا ہے، اظہار اور قربانی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے آج ہمیں، میں نے جب مساکے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ بھی قدم بڑھائیں سر، میں کسی کا نام نہیں لوں گا جناب خان صاحب، میں حاضر ہوں جناب، میں حاضر ہوں، مانیے میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں آپ۔ میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے، بہت بھائیوں والا تعلق ہے۔ اشاروں میں دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب میرے انتہائی لائق احترام، اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بڑی گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، اسپیکر صاحب کے دل سے احترام ہے، دل سے۔ اور ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کا میرے دل میں، اور ہمارے جو ملتان کے ہمارے جو ہیں بیٹھے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر۔ کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر، اس وقت میں نے مساق جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں، یہ سب گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں۔ پایہ حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔